لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ خمسہ مجالس کے آج دوسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد علیہ السلام حیات اور کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں امام عالی مقام اپنے مشن و تحریک کے اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، اے لوگو میں سرکشی کے لیے، میں بغاوت کے لیے، میں حصول دنیا کی خاطر اور میں کسی پوسٹ و مقام کو حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، نہ میں فساد پھیلانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں ظلم و ستم کرنا چاہتا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا کی سیرت کو زندگی عطا کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے اپنے اس قول میں یہ بتایا کہ میں مصلح ہوں، میں سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتا ہوں اور اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسین کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے اور حسین کو بے جرم و بے خطا شہید کیا گیا۔ جب کوئی شہادت مظلومانہ ہو تو شہادت کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر سید الشہداء کی شہادت ہو، حسین کا خون بہے، تو اس کے اثرات جو نمایاں ہیں وہ قابل غور، جس میں سے پہلا اثر یہ ہوا کہ ظالموں کے خلاف کھلم کھلا نفرت و بیزاری ہونے لگی۔ یہ پہلا اثر۔ شہادت سید الشہداء کا دوسرا اثر یہ تھا کہ حقیقی اسلام، سچے اسلام اور جھوٹے اسلام میں فرق واضح ہو گیا۔ سچا اسلام کیا ہے، جھوٹا اسلام کیا ہے، اور امامت کسے کہتے اور سلطنت اور بادشاہت کسے کہا جاتا ہے۔ تیسرا اثر یہ تھا شہادت کا کہ لوگوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوا، شہادت طلبی کے جذبے سے لوگوں کا دل سرشار ہو گیا۔ اور چوتھا اثر یہ تھا کہ حسین کی شہادت کے نتیجے میں تحریکوں نے جنم لیا ہے، قیامات، انقلابات وجود میں آئے، جس میں توابین کا قیام، اور توابین کے قیام سے پہلے خود جب مدینے والوں کو یہ پتہ چلا کہ یزید کے یہاں مسلمان ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، تو مدینے میں یزید کے خلاف آواز بلند ہوئی، بنی امیہ کو مدینے سے نکالا گیا۔ یہ ایک بات۔
اور خود عبداللہ ابن زبیر نے بھی ادھر مکے میں قیام کیا اور اتنے مضبوط طریقے سے قیام کیا کہ یزید کی حکومت کو لوہے کے چنے چبانے پڑے اور اتنی آسانی سے عبداللہ ابن زبیر کو شکست نہ دیا گیا۔ اس کے بعد توابین کا قیام، اور توابین کے قیام کے بعد یہ سارا کا سارا مسئلہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی زندگی میں اور حیات میں پیش آیا ہے۔ توابین کے قیام کے بعد جناب مختار کا قیام وجود میں آیا، لیکن اس قیام کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اتنا جاننا ضروری ہے کہ قرآن کے کچھ اصول ہیں اور وہ ایسے اصول ہیں جو بدلنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کی پہلی سنت یہ ہے کہ جو بھی مجرم ہوگا، جو بھی ظالم ہوگا، جو بھی ستمگر ہوگا، اس سے خدا انتقام لے گا۔ یہ بہت توجہ کریے گا، یہ قرآن کا صاف لفظوں میں اعلان ہے یہ قرآن مجید کا، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، جو لوگ مجرم ہیں، جو لوگ جرم کرتے ہیں، جو لوگ ستم ڈھاتے ہیں، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ آپ توجہ کریے گا، یہ خالق اور مالک کا بیان ہے کہ ہم ان سے انتقام لیں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور کہا ہماری سنت یہ ہے، قرآن کا یہ اعلان ہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان کی نصرت کریں گے۔ کتنا اہم قانون ہے، کتنی عظیم سنت ہے، مجرموں سے بدلہ لیں گے، یہ پہلی بات۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اپنے اوپر یہ واجب کر رکھا ہے کہ ہم صاحب ایمان کی مدد کریں گے۔ یہ پہلی آیت قرآن کی۔ اور دوسری آیت قرآن کی یہ کہتی ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اے لوگو اس بات کی طرف توجہ رہے کہ ہم مجرموں سے بدلہ ضرور لیں گے۔ بس ایک بات یہ ہوئی کہ مجرم بچ کے جا نہیں سکتا ہے، اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور بدلہ لینے والی ذات بھی خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، ممکن ہے کہ مجرم سے فوراً بدلہ لے لیا جائے، اور ممکن ہے کہ مجرم کو ڈھیل دیا جائے، اور یہ قرآن کا بھی فلسفہ ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، جو لوگ کافر ہیں وہ یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ اگر ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بھلائی ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو دل چاہے وہ کریں، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، دردناک عذاب ہے۔ پس پہلا قاعدہ قرآن کا یہ ہے کہ اگر مجرم ہے تو مجرم کا انتقام ہم لیں گے، مجرم سے انتقام اور بدلہ ہم لیں گے، یہ پہلا قانون۔ دوسری بات آپ ذرا دیکھیں، قرآن نے کتنی عظیم باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مجرم سے انتقام ہم لیں گے، تو کیا کربلا سے بڑی بھی کوئی جنایت ہے؟ کربلا سے بڑی بھی کوئی بربریت ہے؟ کربلا سے بڑا جو ظلم اٹھایا گیا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکے گا؟ ایک بات یہ ہوئی کہ مجرموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ دوسری بات یہ بتائیے، کیا ظالم اپنے ظلم کو چھپا سکے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ظالم، ایک ستمگر ظلم کرے اور اس کے ظلم سے خدا غافل ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں۔ یہ دوسرا قانون قرآن بتا رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، وہ گمان بھی نہ کریں کہ خدا ان کے ظلم سے آگاہ نہیں ہے۔ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ خدا ان کے ظلم سے واقف نہیں، خدا ان کے ستم سے واقف نہیں ہے، یہ گمان بھی نہ کریں۔ کم جگہ پہ اوپر جہاں پہ قرآن نے فکروں پہ پابندی لگائی ہے، ان میں سے ایک جگہ یہی ہے جہاں قرآن نے فکر پہ پابندی لگائی۔ ظالم جو ظلم کرتے ہیں، جو ستم ڈھاتے ہیں، چاہے وہ کسی فرد پہ ظلم کریں، چاہے وہ امت پہ ظلم کریں، چاہے وہ معاشرے پہ ظلم کریں، چاہے وہ اہل بیت نبی پہ ظلم کریں، ظلم جو بھی ہوگا، ظالم یہ گمان نہ کرے کہ وہ خدا اس کے ظلم سے غافل ہے،
وہ خدا کو غفلت میں ڈال دے گا۔ دوسری آیت اور پڑھتا ہوں، یہ جگہ جگہ امام سجاد علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، یہ خبردار کیا ہے ظالموں کو خبردار کیا ہے، ستمگروں کو متوجہ کیا ہے۔ دوسری آیت جو قرآن کہتے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ مسلسل ہم اور آپ اپنی مجلس کے بعد بھی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، جو لوگ ظالم ہیں وہ ان قریب ان کو یہ معلوم ہو جائے گا، بہت جلدی ان تک یہ پتہ چل جائے گا کہ ظالم کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک ستمگر کا ٹھکانہ کیا ہے، ستمگر اور ظالم کو کہاں لے جایا جائے گا اسے بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ یہ دو آیتیں، پس پہلی آیت ہم مجرموں سے انتقام لیں گے، یہ پہلی آیت، اور دوسری دو آیت جو کہتی ہیں کہ قرآن کا یہ قانون ہے کہ خدا کسی بھی ظالم کے ظلم سے غافل نہیں ہے، ایسا کوئی گمان نہ کرے ظالم کہ خدا اس کے ظلم سے آگاہ نہیں۔ یہ دو طرح کا قانون۔ اور تیسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو یہ بتاتی ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا کا قانون بدلتا نہیں ہے، یعنی مجرم ہے تو مجرم سے انتقام لیا جائے گا، ظالم کو اپنے ظلم کا برا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا، خدا کی سنت بدلتی نہیں۔ تو ظالم اور ستمگر کو کیسا عذاب ہوگا، لہم خزی فی الدنیا، بہت توجہ کریے گا، جو ستمگر ہے نا، جو ظالم ہے، جو کسی کے حق کو پامال کرتا ہے، جو مجرم ہے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ اس کو قرآن کی آیت نے بتایا، لہم خزی فی الدنیا، جو لوگ ظلم ڈھاتے ہیں، جو لوگ ستم کرتے ہیں، جو لوگ بربریت کرتے ہیں نا، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ عام ظلم کرنے والا رسوا ہوگا، تو جو اہل بیت نبی پہ ظلم ڈھائے، جو نبی ذاتیوں پہ ظلم کرے، جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اب توجہ کریے گا، لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ایک عظیم عذاب ہے۔ ایک بات رک کے آپ کو کہوں اور اپنی بات کو بڑھا دوں گا، بہت توجہ کریے گا۔ سماج اور معاشرے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کسی تھنکر کی بات کو پڑھوں، اگر کسی رائٹر کی بات کو پڑھوں اور یہ کہوں اپنے مجمع سے کہ یہ ایک بڑے تھنکر نے یہ بات کہی ہے، تو مجمع کہتا ہے کہ اماں کیا بات کہہ دی اس نے، ایک بڑے تھنکر اور ایک بڑے رائٹر کی بات پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی بات کہی جائے، قرآن کی بات پیش کی جائے، تو جس جذبے سے اور جس یقین کے ساتھ وہ کسی تھنکر کی بات پر یقین رکھتا ہے، وہ چیز کلام الہی پہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کیا خدا سے بڑی بھی بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا خدا سے سچی بھی بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ بس قرآن کا اعلان، پہلا اعلان یہ ہوا کہ مجرموں سے ہم بدلہ لیں گے، دوسرا اعلان یہ ہوا کہ ظالم یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ خدا ان کے ظلم سے غافل ہے، اور تیسری بات یہ ہوئی کہ جو ستمگر ہیں، جو ظالم ہیں، وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی، یہ آیت سے ہوئی بات۔ بہت توجہ کریے گا، یہ جو کربلا میں ظلم ڈھایا گیا، یہ جو قاتلان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تھے، اور جو ان کے با وفا اصحاب پہ مظالم ڈھائے، اہل بیت نبی پہ جو مظالم ڈھائے گئے، نبی زادیوں پہ جو ظلم ڈھائے گئے، اس کا نتیجہ ہو کے رہے گا۔ اچھا، اسی لیے زہری
ایک بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے عجیب بات کہی، لم یبقى من قتلۃ الحسین احد الا عوقب فی الدنیا، حسین کے قاتلوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا مگر اسے اس دنیا میں اس کی سزا دی گئی۔ سزا کیا دی گئی حسین کے قاتلوں کو؟ اما بالقتل، یا اسے قتل کیا گیا، او بالعمی، یا اندھا ہوا ہے، اندھا ہوا، او سواد الوجہ، یا چہرہ کالا ہوا، اس کا چہرہ کالا ہوا، او زوال الملک، یا جو کچھ تھا اس کے پاس سب کا سب ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، بس یا اسے قتل کیا گیا ہے، یا وہ اندھا ہو گیا، یا اس کا چہرہ کالا ہوا، دنیا کی بات ہے، یا اس کا چہرہ کالا ہوا ہے، یا اس کو قتل کر دیا، چہرہ کالا ہوا، یا اس کے پاس جو کچھ تھا سب کا سب تباہ ہو گیا، فی مدت یسیرہ، تھوڑی ہی سی مدت میں۔ اس پہ اوپر جاؤں گا تو اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک قاتل کے لیے علامہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امالی میں لکھا ہے کہ اس نے صرف ایک دن کچھ لوگوں کے درمیان اتنی بات کہہ دی تھی کہ میں نے تو حسین کو قتل کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور تم کہتے ہو کہ حسین کا قاتل دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں تو اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔ تو وہاں ایک چراغ جل رہا تھا، فرات کے کنارے کا یہ واقعہ، چراغ جل رہا تھا، اس نے وہ چراغ دھیرا ہوا، اس نے اپنے ہاتھ سے چراغ کو صحیح کرنا چاہا تو آگ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور جب آگ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو فرات میں کود گیا۔ بہت توجہ کریے گا، فرات میں کود کے جب ڈبکی لگائی تو وہ تو پانی کے اندر تھا پر آگ پانی کے اوپر تھی۔ اللہ اللہ، وہ تو پانی کے اندر تھا پر آگ پانی، اما کہیں پانی کے اوپر بھی آگ ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے عزیزان محترم، آگ پانی کے اوپر، جیسے ہی سر نکلتا تھا پھر آگ اس کو پکڑ لیتی تھی، پھر پانی کے اندر چلا جاتا تھا، پھر آگ وہیں کے اوپر رہا کرتے تھے، پھر سر نکالتا تھا، پھر آگ اسے پکڑ لیتی تھی، پھر لے جاتا تھا، اور آگ ویسے ہی پانی کے اوپر رہا کرتے تھے۔ کوئی بھی ظالم بچ کے جائے گا نہیں، کوئی بھی مجرم بچ کے جائے گا نہیں، اور وہ بھی کربلا کے شہداء کا مجرم ہو۔ بہت توجہ کریے گا، یا تو وہ دنیا میں رسوا ہوگا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے۔ ایک روایت اور عرض کروں اور پھر عزیزان محترم، یہ جو خدا کا وعدہ ہے مجرم سے انتقام لیا جائے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب امالی مفید میں، آپ کو پتا ہے یہ ہمارے مذہب کی سب سے اہم کتابوں میں سے ہے، سب سے اہم اور عظیم منابع میں سے ایک منابع ہے، منبع امالی شیخ مفید۔ امالی شیخ مفید نے بات اس پر لکھ رہا ہوں اور اس پہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو بھی مجرم ہوگا اور جو بھی ظالم ہوگا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ آپ نے لکھا ہے راوی ابان ابن عثمان ہے، ابان ابن عثمان نے ہمارے چھٹے امام سے روایت کی ہے، اور اس بات کو شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب امالی مفید میں لکھا کہ شہزادی جب روز محشر میں آئیں گی تو امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا اپنے ہاتھوں میں لیے ہوں گی، یہ ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں، خون آلود کرتا لیے ہوں گی، اور خدا سے یہ فرمائیں گی شہزادی دو عالم کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ یہ میرے حسین کا خون آلود کرتا ہے، اور تجھے معلوم ہے کہ میرے حسین پر کیسا ظلم ڈھایا گیا، صرف شہزادی دو عالم نے اتنی بات کہی تھی تو آواز قدرت آئی، عرش سے ایک ندا آئی، اور وہ ندا یہ تھی کہ اے فاطمہ، اے نبی کی بیٹی، بہت توجہ کریے گا، میں تو صرف اور صرف تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، میں اے فاطمہ، میں تمہاری خوشنودی چاہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے اے فاطمہ، اے میرے نبی کی بیٹی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ غور کریے گا، اما کیا مقام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یا
بس کہا کہ اے میرے نبی کی بیٹی، اے میرے نبی کی بیٹی، میں تو تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں، اے نبی کی بیٹی آپ بتائیے، آپ بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں؟ اللہ اللہ۔ تو شہزادی دو عالم نے کہا اے اللہ میرے حسین کے قاتلوں سے تو انتقام لے۔ بہت توجہ کریے گا، آیت پڑھی نا کہ مجرمین سے ہم انتقام لیں گے، مجرمین کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم ظالموں سے غافل بھی نہیں ہیں، اور مجرم جو ہوگا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں اس کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ تو روایت میں شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جہنم کے ایک حصے کو خدا نے حکم دے گا تو جہنم سے آگ نکل کے ایک ایک قاتلوں کو ایسے چنے گی جیسے پرندہ دانے کو چنتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، کس طریقے سے پرندہ کیسے پرندہ دانے کو چنتا ہے نا، ویسے جہنم کی آگ چن کے انہیں جہنم میں لے جائے گی۔ خدا کی قسم آپ نے یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، جوش نے بھی اسی مفہوم کو اشعار میں پیش کیا ہے، ظلم کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے جوش نے اللہ اللہ حسین کی عظمت کو اور امام سجاد علیہ السلام اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کردار کو جوش نے جب بیان کیا ہے تو کہا کس طریقے سے انہوں نے یزیدیت کا خاتمہ کیا، کیسے ظلم کو نیست و نابود کیا۔ بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، اللہ اللہ بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، اللہ اللہ بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا۔ ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ، پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینا، اللہ اللہ پستی کی علامات ہیں انصاف سے کینا، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، ہاں پیروے باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، ہاں پیروے باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اب بہت ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا مجرموں سے بدلہ لے گا، مجرموں سے بدلہ لے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ بتائیے اس دنیا میں خدا آئے گا تو نہیں نا، تو بدلہ لے گا تو کسی نہ کسی ذریعے سے بدلہ لے گا۔ بہت توجہ کریے گا، یعنی سارا کا سارا بدلہ خود نہیں لے گا، کبھی کسی کو ذریعہ بناتا ہے۔ تو تاریخ میں ایک ہستی ہے اور ایک شخصیت ہے، بہت توجہ کریے گا، اس شخصیت کو میں جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں اور اس کے پیچھے بھی میرا مقصد ہے کہنے کا۔ طالب علم کسے کہا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کسے کہا جاتا ہے؟ جن لوگوں کا رشتہ کتاب سے ہو اسے طالب علم کہا جاتا ہے، جو کتاب پڑھتا ہو اسے اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہو۔ کتاب اور اگر انسان کا رشتہ نہ ٹوٹا ہو تو ایسے انسان کو طالب علم کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے تاریخ کی ایک شخصیت کا کہ اس کو خدا نے چنا تھا کہ حسین کے قاتلوں سے وہ بدلہ لے سکے۔ اس شخصیت کو مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے عزیزان محترم۔ اب بہت توجہ کریے گا، جتنی بھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا نا، میں بولنے سے پہلے لکھتا ہوں اور لکھنے سے پہلے پڑھتا ہوں، پڑھتا ہوں لکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے سامعین تک بات کو پہنچاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد۔
اب جب یہاں تک لے آیا نا، پس دیکھا خدا کا وعدہ یہ تھا کہ مجرموں سے انتقام لوں گا، اللہ اللہ، ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو کس کے ذریعے سے خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا؟ اس میں سے جن جن لوگوں کے ذریعے سے خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا، اس میں سے ایک شخصیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کہا جاتا ہے۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی تو اب میں چند باتیں ترتیب سے آج بتانا چاہوں گا کہ مختار، جناب مختار کا نام و نسب کیا ہے، کس قبیلے کے رہنے والے تھے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی مادر گرامی کا نام کیا ہے، اتنی بات کے ساتھ ساتھ آپ کی پرورش کیسے ہوئی، آپ نے تربیت کیسے پائی، اور آپ کی شخصیت کیسی شخصیت ہے، اتنی باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت توجہ کریے گا اور اپنی بات کو بہت آسانی سے آپ تک پہنچا دوں گا۔ عربی زبان میں 3 طرح کے نام ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے۔ ایک نام ہوتا ہے، وہ نام ہی ہے، دوسری کنیت کہی جاتی ہے، اور تیسرا لقب ہوتا ہے۔ پس عربی زبان میں کتنی طرح کے نام ہوتے ہیں؟ 3۔ پہلا نام ہے اصلی نام، اس کے بعد ایک کنیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک لقب ہوتا ہے۔ تو جناب مختار کا اصلی نام مختار ہے، مختار ابن ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی، یعنی مختار آپ کا اصلی نام ہے۔ اچھا، کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ حجاز میں، حجاز کسے کہتے ہیں؟ حجاز کسے کہتے ہیں؟ حجاز آج کی علمی زبان میں حجاز، مدینہ حجاز کا ایک شہر ہے۔ مدینہ کیا ہے؟ حجاز کا ایک شہر ہے۔ حجاز میں مدینہ بھی ہے، حجاز میں مکہ بھی ہے، حجاز میں خیبر بھی ہے، حجاز میں طائف بھی ہے۔ آج کی زبان میں کہنا چاہوں گا پورے سعودیہ عربیہ کو حجاز کہا جاتا ہے۔ توجہ کریے گا، پورے سعودیہ عربیہ کو حجاز کہا جاتا ہے۔ حجاز کا ایک شہر طائف ہے۔ حجاز کا ایک شہر کیا ہے؟ طائف ہے۔ طائف مکے سے 122 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کتنے فاصلے کے اوپر ہے؟ مکے سے 122 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ طائف میں ایک قبیلہ رہتا ہے، عرب کا مشہور قبیلہ، اس قبیلے کو قبیلہ ثقیف کہا جاتا ہے۔ پس طائف کا قبیلہ قبیلہ ثقیف ہے، اور مختار ثقفی ہم کہتے ہیں۔ ثقفی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق قبیلہ ثقیف سے ہے، اور قبیلہ ثقیف کہاں کے اوپر رہتا ہے؟ قبیلہ ثقیف طائف میں رہتا ہے۔ پس اگر قبیلہ ثقیف طائف میں رہتا ہے تو اب آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہوگا کہ طائف سے کیسے مختار مدینہ آئے، مدینے سے کیسے کوفے آئے، کوفے سے کیسے مدینہ آئے، یہ بھی ساری باتیں جاننا ہوگی تاکہ جناب مختار کے کردار کو پڑھا جا سکے۔ پس آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ اصلی نام مختار ہے۔ کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ قبیلہ ثقیف سے۔ قبیلہ ثقیف کہاں کے اوپر رہتا ہے؟ طائف میں۔ طائف کہاں ہے؟ ہاں، حجاز کا ایک شہر ہے جو مکے سے کتنے فاصلے کے اوپر ہے؟ 122 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ جناب مختار کی کنیت کیا؟ کنیت کسے کہتے ہیں؟ عرب میں یہ رسم تھی، بہت توجہ کریے گا، اور عرب کا یہ قاعدہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کی کنیت رکھتے تھے احترام کے لیے۔ احترام کے لیے نام لینا عیب تھا عرب میں، لہذا کنیت رکھی جاتی تھی۔ کنیت جس نام کے شروع میں اب لگ جائے یا لگ جائے اسے کنیت کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ابو الحسن، جیسے ہم کہتے ابو الفضل العباس، جیسے ہم کہتے ابو عبداللہ الحسین، اب لگے یا لگ جائے، جیسے ام فروا، ام حبیبہ، ام رقیہ، ام رباب، ام سلمہ۔ پس کنیت واضح ہوئی، جس نام کے شروع میں کیا لگ جائے، اب لگے یا لگے، اس نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنیت۔ کنیت کس لیے دی جاتی تھی عرب میں؟ کنیت کس لیے دی جاتی تھی؟ احترام کے لیے۔ ابو الحسن آپ بلائیں اور علی کہیں الیاذ باللہ، کہا ابو الحسن، کسی کے احترام کے لیے کنیت دی جاتی تھی۔ تو جناب مختار کی کنیت ہے ابو اسحاق۔ جناب مختار کی کنیت کیا ہے؟ ابو اسحاق۔ پس نام ہوا، نام کیا ہوا؟ نام کیا ہوا؟ مختار۔ قبیلہ کیا ہوا؟ ثقیف۔
کنیت کیا ہوئی؟ ابو اسحاق۔ اچھا جب اتنی بات ہو گئی تو جناب مختار کا لقب کیا تھا؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب لقب کسے کہتے ہیں؟ جس نام کے ذریعے سے کسی کی تعریف کی جائے یا کسی کی برائی کی جائے۔ لقب بھی دو طرح کے رکھے جاتے ہیں نا، اچھے بھی لقب ہوتے ہیں اور برے بھی لقب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لقب دیے جاتے ہیں لوگوں کو، عجیب و غریب القاب دے دیے جاتے، لقب اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ جناب مختار کا لقب کیا تھا؟ کیسان۔ لقب کیا تھا مختار کا؟ کیسان۔ یہ کیسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں ایک لفظ ہے کیس۔ کیس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو انسان بہت ہوشیار، جو انسان بہت ہی زیادہ سمجھدار ہو، جو انسان بہت ہی زیادہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، اسے کیس کہا جاتا ہے۔ اور اگر کہہ دیا جائے کیس، بہت توجہ کریے گا، اگر کہہ دیا جائے کیس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ عقل و فراست رکھتا ہو۔ تو جناب مختار کو کیسان کیوں کہا گیا؟ کیس کہہ دیا جائے کیسان۔ اگر عربی زبان میں، بہت توجہ کریے گا، عربی زبان میں مفرد کا صیغہ ہو تو کہیں گے کیس۔ اب میں مثال دوں، کسی کا نام زید ہے تو کہیں گے زیدن، اور اگر کہا دو زید کہنا ہو تو کیسے کہیں گے عربی میں؟ زیدانے۔ ایک زید اگر کہنا ہو تو کہیں گے زیدن، اور اگر دو زید کہنا ہو تو زیدان، الف نون بڑھا دیا جائے۔ رجل ایک مرد، لیکن رجلان کتنے مرد ہو جائیں گے؟ دو مرد ہو جائیں گے۔ رجل ایک مرد کو کہا جاتا ہے، رجلان کتنے مرد کو کہا جائے گا؟ دو مرد کو۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے سماج اور معاشرے کے ساتھ کیا ہوا کہ ہم کن باتوں پہ داد دیتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کن باتوں پہ ہم داد دیتے ہیں؟ جی، خطیب کے بولنے سے پہلے جو بات ہمارے ذہن میں آ جائے اس پہ ہم واہ واہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہے بھائی صاحب؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ بات سنی ہوئی ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے، اور مولوی سے پڑھنے سے پہلے نیچے بیٹھا ہوا انسان کہتا ہے اب یہ مولانا پڑھیں گے، اب یہ مولانا پڑھیں گے، اب یہ مولانا پڑھیں گے، اور خطیب کے بولنے سے پہلے اس کے ذہن میں باتیں آئی جاتی ہے اور لہٰذا واہ واہ نعرے لگانے لگتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں ذہن ہمارا ہلکی باتوں کو سننے کا عادی ہو گیا ہے، جبکہ فرش ازاں وہ جگہ تھی جہاں عمیق باتوں کو کہنا ہوگا۔ یہ درس گاہ ہے جہاں حق گو، عدالت پسند، شجاع اور غیور لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، اس جگہ کو فرش ازاں کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس کیسان کا مطلب، کیس کسے کہتے ہیں؟ کیس کسے کہتے ہیں؟ جو سوجھ بوجھ رکھتا ہو، جو ہوشیار اور چالاک ہو، اسے کیس کہا جائے۔ اسبغ بن نباتہ کون ہے؟ مولا کے شاگردوں میں سے ہیں، امام کے برجستہ ساتھیوں میں سے ہیں۔ ان کو کیسان کا لقب کیسے ملا؟ بہت توجہ کریے گا۔ اسبغ بن نباتہ کا بیان یہ ہے کہ جناب مختار کم سن تھے اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے ایک روایت میں لکھا، امام ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا کیسو۔ توجہ کریے گا، چونکہ امام نے 2 مرتبہ کیس کہا، یا کیسو 2 مرتبہ یا کیس کہا، لہذا جناب مختار کا لقب کیسان پڑ گیا۔ 2 مرتبہ جس کو کیس کہا گیا ہو اسے کیسان کہا جاتا ہے۔ ہمارے دین کے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، 6 صدی کے فقیہ ہیں، ابن نما نے اور آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ نے جس نظریے کو قبول کیا، کیوں جناب مختار کو کیسان کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب مختار کو امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے 2 مرتبہ کہا یا کیسو، اس لیے جناب مختار کو کیسان کہا گیا۔ بس اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ کتنی باتیں عرض کی آپ مجھے بتائیے؟ آپ کا نام مختار ہے، آپ کا قبیلہ ثقیف ہے، آپ کی کنیت ابو اسحاق
پاک ہے، آپ کا لقب کیا ہے؟ کیسان ہے، اور آپ کے والد ابو عبیدہ ابن مسعود ہیں، ابو عبیدہ ابن مسعود ہیں۔ ایک ایک بات پہ ذرا توجہ کریے گا۔ یہ بتائیے نبی کی رحلت کے بعد پہلے خلیفہ، یعنی جب سقیفہ میں خلافت کو غصب کیا گیا تو پہلے خلیفہ آئے، پہلے خلیفہ کے بعد کون آیا؟ دوسرے خلیفہ، دوسرے خلیفہ کے بعد کون؟ تیسرے۔ پہلے خلیفہ کب سے کب تک تھے؟ 11 سے 13 ہجری تک۔ دوسرے خلیفہ کب سے کب تک تھے؟ 13 سے 23 تک۔ تیسرے خلیفہ کب سے کب تک تھے؟ 23 سے سن 35 ہجری تک۔ ایک مرتبہ آپ کو بھی کہنا پڑے گا، پہلے خلیفہ کب سے کب تک تھے؟ 11 سے 13 ہجری تک۔ دوسرے کب سے کب تک تھے؟ 13 سے 23 ہجری تک۔ اور تیسرے کب سے کب تک تھے؟ 23 سے 35 ہجری تک۔ بہت توجہ کریے گا۔ آپ کو پتا ہے ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی یعنی جناب مختار کے والد کے اوپر عرض کرنا چاہوں گا، دوسرے خلیفہ کے زمانے میں، دوسرے خلیفہ کب سے کب تک ہیں؟ کب سے کب تک ہیں؟ 13 سے 23، یعنی پہلے خلیفہ کے انتقال کے فوراً بعد اور دوسرے خلیفہ کی خلافت کے 4 روز گزرے تھے۔ تاریخ نے لکھا 4 روز گزرے تھے کہ جناب مختار کے والد، بہت توجہ کریے گا، کہاں رہتے تھے؟ طائف میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ طائف میں رہتے تھے۔ اور طائف مکے سے کتنی دور کے اوپر ہے؟ 122 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ دوسری خلافت کے زمانے میں طائف سے مدینہ منورہ ہے۔ کہاں کے اوپر ہے؟ طائف سے مدینہ منورہ کے مدینے میں سکونت اختیار کی ہے۔ بس ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی بھی آئے اور آپ کے ساتھ کون آیا؟ جناب مختار بھی آئے۔ مدینے میں سکونت ہو گئی نہیں ہوئی؟ اچھا، اب جب سکونت ہوئی تو آپ کو پتا ہے ایران کب فتح ہوا ہے؟ ایران کس کے زمانے میں فتح ہوا ہے؟ ایران، توجہ کریے گا، دوسرے خلیفہ۔ ایران کا مطلب یہ ہے کہ فارس، اس وقت ایران کو کیا بولا جاتا تھا؟ فارس۔ فارس کس کے زمانے میں فتح ہوا ہے؟ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں، سن 13 ہجری میں۔ بہت توجہ کریے گا، سن 13 ہجری میں مسلمانوں کا ایک لشکر عراق کو فتح کرنے کے بعد، پہلے عراق کے 2 شہر فتح کیے گئے، ایک شہر کا نام تھا ہیرا اور دوسرے شہر کا نام تھا انبار۔ اتنی موضوع سے ہٹ جاؤں گا وگرنہ اس پہ بھی گفتگو کر سکتا تھا۔ عراق کے کتنے شہر تھے؟ ابھی یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ہیرا ہی کی جگہ کوفہ بنا ہے، وگرنہ عراق کا مرکزی شہر کون سا شہر تھا؟ شہر ہیرا۔ اور عراق کا ایک دوسرا شہر، اس شہر کا نام کیا ہے جی؟ شہر انبار۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ اچھا، پس جب عراق فتح ہوا تو ایران کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر کا کمانڈر جسے بنایا گیا وہ کون تھا؟ یعنی دوسرے خلیفہ کے زمانے میں جو لشکر گیا فارس سے کسریٰ کی فوج سے لڑنے کے لیے، ایران کے بادشاہ کو اس وقت، فارس اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، اور حبشے کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، چاہے جو کوئی بھی ہو۔ بس آپ نے دیکھا، یہ بتائیے فارس کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسریٰ۔ روم کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیصر۔ حبشے کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجاشی۔ اور مصر کا کوئی بھی بادشاہ ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ فرعون کہا جائے گا۔ تو کسریٰ یعنی فارس کی فوج سے لڑنے کے لیے جب مدینے سے مسلمانوں کا لشکر گیا ہے نا، تو اس لشکر کا کمانڈر کسے بنایا گیا؟ کسے بنایا گیا؟ ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی کو، یعنی جناب مختار کے والد کو بنایا گیا۔ ٹھیک ہو گئی یہاں تک بات؟ اب جب مسلمانوں کے لشکر اور فارس کے لشکر یعنی ایران کے لشکر میں جب جنگ ہوئی تو کئی جنگوں میں ابو عبیدہ نے یعنی جناب مختار کے والد نے فارس یعنی مجوسیوں کو شکست دیا۔ اس وقت وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسیوں کو شکست دیا۔ لیکن مسلمانوں کی جو جنگ ایران کے ساتھ ہوئی ہے، فارس کے خلاف ہوئی، مجوسیوں کے خلاف ہوئی، اس میں سے ایک جنگ کو یوم الجسر کہتے،
پل کا واقعہ، بہت توجہ کریے گا، کیا کہا جاتا ہے؟ پل کا واقعہ۔ یوم الجسر یہ کیا تھے؟ یوم الجسر کیا تھے؟ مسلمانوں نے ایک نہر کے اوپر پل بنایا، پل بنانے کے بعد اس پل کو کراس کر کے فارس کی حکومت سے لڑنے کے لیے گئے، فوج سے لڑنے کے لیے۔ اب جب کراس کر لیا تو بنایا ہوا پل خود ہی بگاڑ دیا، بنایا ہوا پل خود مسلمانوں نے بگاڑ دیا، اس میں 4000 مسلمان مارے گئے، یعنی مجوسیوں نے، کسریٰ کی فوج نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس یوم الجسر میں ابو عبیدہ ابن ثقفی قتل کیے گئے، سن 13 ہجری میں یوم الجسر میں ابو عبیدہ ابن ثقفی قتل کیے گئے۔ اس جنگ میں جناب مختار بھی تھے، 13 برس کے تھے۔ کتنے برس کے تھے؟ 13 برس کے، جہاں کے اوپر جناب مختار۔ اچھا، یہ ہوئے ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیے اصلی نام مختار ہوا، ٹھیک ہو گئی بات، قبیلہ کون سا ہوا؟ قبیلہ ثقیف ہو گیا، طائف میں رہتا تھا، آپ کی کنیت ابو اسحاق ہو گئی، لقب کیسان ہو گیا۔ والد کا نام کیا ہوا؟ والد کا نام ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی۔ والدہ کون ہے؟ بہت توجہ کریے گا، یہ شخصیتیں جنم ایسے ہی تھوڑی لیتی ہیں۔ والدہ، آپ کی والدہ دومہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ دومہ۔ ایک بات آپ کو بتا دینا چاہوں گا، یہ بات ذہنوں پہ گرا نہ گزرے۔ آپ کو پتا ہے آج کل آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ بتائیے مجھے ٹائپ کرنا نہیں آتا اور مجھے ٹائپنگ وغیرہ سیکھنا ہے تو میں کون سا لیپ ٹاپ لوں؟ اگر لیپ ٹاپ لینا ہے تو بھی ٹائپ سیکھنا ہے تو 30-35 ہزار 25 ہزار کا ایک لیپ ٹاپ معمولی سا میرے لیے کافی ہے۔ پر اگر میں ٹائپ بھی کرنا نہ آئے اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاؤں تو آپ ہنسیں گے نہیں کہ اما ان کو ٹائپ بھی کرنا نہیں آتا ہے، 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو 20,000 کے لیپ ٹاپ میں بھی ہو سکتا تھا۔ ہو گئی یہاں تک بات؟ ہو گئی بات۔ یہ بتائیے یہ جو ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک ہے کتنے کی ہوتی ہے؟ کتنے اس کے کتنے ہے اس کے کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے؟ ہاں، کتنی جی بی کی ہوتی ہے؟ کتنی کیپیسٹی کی ہوتی ہے؟ 2 ٹیرا بائٹ ہے، 3 ٹیرا بائٹ ہے، ممکن اس سے زیادہ کی آئی ہو۔ تو یہ بتائیے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک کی تو آپ کہتے ہیں 2 ٹیرا بائٹ 3 ٹیرا بائٹ کی ہے، 4 ٹیرا بائٹ کی ہے۔ اللہ نے جو انسان کو ہارڈ دے کر بھیجا ہے وہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ؟ ہاں، ان لمیٹڈ ہے نا۔ تو یہ بتائیے جیسے آپ ہنسیں گے اگر مجھے ٹائپ کرنا نہ آئے اور میں 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاؤں تو آپ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ تو اگر کوئی بندے مومن یہ ان لمیٹڈ ہارڈ ایسے ہی خالی کی خالی لے کے چلا جائے خدا کی بارگاہ میں، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خالی کی خالی لے کر چلا جائے تو کیا فرشتے ہنسیں گے نہیں؟ اے خدا، جب اس کو استعمال کرنا ہی نہیں تھا تو دیا کاہے لیے تھا؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ جمال محمد و کمال علی باواز بلند سلوات۔ یہ بڑی نعمت ہے، اس لیے آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قوم کے بچے کو تاریکیوں سے نکالنا ہوگا، جہالت سے نکالنا ہوگا، اسے صاحب علم و معرفت بنانا ہوگا۔ اس لیے کہ بہت توجہ کریے گا، میرا کام یہ ہے کہ اپنے مجمع کو صحیح بات بتا دینا، بہت توجہ کریے گا، اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا۔ میں کالج میں نہیں جا سکتا، میں اسکول میں نہیں جا سکتا، میں یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا، میں اپنے مجمع سے کہنا کیا چاہتا ہوں، ہم سب کا درد تو یہی ہونا چاہیے نا بھئی، ہمیں اسلام کا دفاع کرنا۔ کیسے دفاع کریں گے؟ سب سے پہلے مجھے آتا ہوگا نا، منبر پر میں آتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج اور معاشرے کو علم سے آراستہ کروں، اور قوم کے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے لی ہوئی باتوں کو وہ اسکول میں عام کریں گے، وہ کالجز میں عام کریں گے، وہ یونیورسٹی میں ان تعلیمات کے ذریعے سے دین کا دفاع کریں گے اور مذہب کا دفاع کریں گے۔ اس لیے ان باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ پس ماں کا نام کیا ہے جناب مختار کی؟ دومہ۔
جناب مختار کی والدہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ دوما. بہت توجہ کریے گا. تاریخ اسلام کی بھائی صاحب ایسے ہی شخصیتیں جنم نہیں لیتی ہیں نا. شخصیتوں کے لیے مضبوط ماں باپ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی آپ کے والد ہیں اور آپ کی والدہ بھی آپ سنیے گا تو آپ محظوظ ہوں گے. من ربات الفصاحت والبلاغت والرأی والعقل. آپ کی ماں کے لیے جو تاریخ اسلام کی ایک برجستہ شخصیت ہے جناب دوما. آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کو بولنے کا سلیقہ تھا. کسے دوما کو. آپ کو پتا ہے کتنا بڑا. میرے چوتھے امام نے کہا ایھا الناس اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحہ. اے لوگو علم ہمیں دیا گیا, حلم ہمیں دیا گیا, شجاعت ہمیں دی گئی, والفصاحہ بولنے کا طریقہ ہمیں دیا گیا ہے. بہت توجہ. فکروں کو اسی زبان کے ذریعے سے متوجہ کیا جاتا ہے, اسی سلیقے بیان کے ذریعے سے بہکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پہ لایا جاتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو بیان کا سلیقہ بتایا ہے. کہا دوما کو وہ فصیحہ تھی, یعنی بولنے کا ہنر تھا. بہت توجہ کریے گا. بہت عظیم دولت ہے بولنا. والبلیغہ وہ بلیغ تھی, موقع محل کو خوب پہچانتے تھے. بہت غور کریے گا. کہاں کیا بولنا ہے وہ انہیں آتا تھا. اسے کہتے ہیں بلاغت. موقع کی نزاکت کو خوب پہچانتی تھی. والرأی دوما کے یہاں سوجھ بوجھ پائی جاتی تھی. والعقل وہ عاقلہ خاتون تھی. اچھا یہاں تک جب بات ہوئی تو ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی کے لیے تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اپنی شادی سے پہلے وہ ایسی خاتون چاہتے تھے جو آئیڈیل ہو, جو نمونہ عمل ہو, جو لوگوں کے لیے اسوہ بنے. اور وہ چاہتے تھے یہ قوم کے جوانوں کو. ابھی میں شہر لکھنؤ میں تھا, ایک 25 سال کا جوان مجھ سے ملا, رات بھر باتیں کرتا رہا. کہا مجھے کچھ آپ سے باتیں کرنا ہے. تو ایک جوان تھا, میری بھی ذمہ داری اس کی باتوں کو سنوں. اتنا پاک جوان. اس نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں مگر, بہت توجہ کریے گا, اما ہماری قوم میں کیسے کیسے جوان پائے جاتے ہیں. کہا شادی کرنا چاہتا ہوں, پر اپنے باپ سے اس نے نہیں کہا, مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ میرا ایک ایسا رشتہ اچھا ڈھونڈ دیجئے کہ سید الشہداء کا ایک سچا عزادار میرے یہاں پیدا ہو جائے. اللہ. ایک 25 سال کا جوان ایسی فکر رکھتا, اور اسے رکھنا بھی چاہیے. ایسا رشتہ مولانا بتا دیجئے کہ میرا جو بچہ پیدا ہو وہ سید الشہداء کا سچا اور حقیقی عزادار بن جائے. تو ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی اپنی شادی سے پہلے وہ یہ چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ ایک ایسی خاتون ہو جو خاندان کے اعتبار سے, جو وجاہت کے اعتبار سے, جو نجابت و پاکیزگی کے اعتبار سے, جو حسب و نسب کے اعتبار سے نہایتی شائستہ ہو. جب یہ چاہتے تھے تو بہت رشتے آتے تھے ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی کے. جو رشتہ آتا تھا ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی کا, ہر رشتے کو ٹھکرا دیتے تھے, ہر رشتے کو ٹھکرا دیتے تھے. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک دن خواب میں یہ دیکھا, ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ابو عبیدہ دومۃ الحسنہ سے شادی کر لو. کس سے شادی کر لو؟ دومۃ الحسنہ سے. اسی دوما کو ان کے کردار کی بنیاد پر, ان کی پاکیزگی کی بنیاد پر, ان کے کمالات کی بنیاد پر ان کو دومۃ الحسنہ کہا جاتا تھا. ابو عبیدہ ابن ثقفی سے کہا کہ آپ دومۃ الحسنہ سے شادی کر لیجئے. اچھا یہ خواب دیکھا, خواب سے بیدار ہوئے, اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, خواب میں کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا دومۃ الحسنہ سے شادی کر لیجئے. تو گھر والوں نے سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ارے تمہارے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس خواب کی طرف توجہ نہ دو. لیکن آپ ہی کے گھر والوں میں سے ایک نے کہا نہیں, ابو عبیدہ ابن
مسعود ثقفی یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، یہ تمہیں ایک حکم دیا جا رہا ہے، یہ تمہیں ایک آرڈر دیا جا رہا ہے، یہ تمہیں ایک دستور دیا جا رہا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس رشتے کو قبول کر لو۔ بہت توجہ کریے گا، اس رشتے کو قبول کر لو۔ اچھا، ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی نے دومۃ الحسنہ سے شادی کر لی۔ اب جب شادی کر لی ہے نا، تو جب جناب مختار اپنی مادر گرامی دوما کے شکم میں آئے تو اب دومۃ الحسنہ کا کیا بیان ہے کہ جب میرا بچہ مختار میرے شکم میں تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے بشارت دے رہا تھا، ابشری بالولدی، ابشری بالولدی، دیکھو اے دوما تمہیں بیٹا مبارک ہو۔ ابھی بچہ شکم میں ہے اور کوئی دوما سے کہہ رہا تھا ابشری بالولدی، تمہیں بچہ مبارک ہو، اور کہا ایسا ویسا بچہ نہیں ہے، ایسا ویسا بچہ نہیں ہے۔ اذ الرجال فی الکبد تقاولوا علی اللبد کانوا لہ حظ الاسد، ایسا بچہ نہیں ہے جو جنگ کے گھمسان لڑائی میں پورے جب جنگ اپنے عروج پہ ہونا تو نہایت شجاعت کا مظاہرہ کرنے والا ہے، جو شجاعت اور شہامت کی چوٹی پہ پہنچا ہوا ہے، ایسا بچہ تمہیں دینے والا ہے اللہ، بہت ایسے بچے کی بشارت ہو۔ اب جب وقت گزرا تو جو بچہ پیدا ہوا اسی بچے کو مختار ثقفی کہا جاتا ہے۔ اب بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مختار ثقفی کہا جاتا ہے۔ دوما کا بیان یہ ہے کہ جب میرا بچہ پیدا ہو گیا، جب میرا بچہ پیدا ہو گیا تب بھی مجھے کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ دوما یہ جو تمہارے یہاں بچہ آیا ہے نا، جس کا نام مختار رکھا گیا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ بہت توجہ، اما بہت بڑا شرف ہے کوئی آل محمد کے حق کا دفاع کر دے، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ آل محمد کے حق کے دفاع کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، اے دوما، اے دوما، یہ جو تمہارا بچہ ہے نا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے، بہت توجہ کریے گا، بڑے ہونے سے پہلے پہلے، یعنی بڑھاپے سے پہلے پہلے، جوانی سے پہلے پہلے یہ شجاعت کا مظاہرہ کرے گا، اور ایسی شجاعت کا مظاہرہ کرے گا کہ پھر اس کے وجود میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں رہ جائے گا، کوئی ڈر نہیں رہ جائے گا، اور اس کے بہت زیادہ پیروکار ہوں گے۔ کب انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا؟ آپ کو بتایا نا، واقع یوم الجسر میں 13 برس کے تھے جب جناب مختار نے شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اور آپ کو بتاؤں کس ماں کے بیٹے کو مختار کہا جاتا ہے، اور دومۃ الحسنہ کسے؟ جب مصعب ابن زبیر نے جناب مختار کے دارالامارہ کا محاصرہ کیا، اور مصعب ابن زبیر نے جناب مختار ثقفی کے دارالامارہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو کچھ لوگ قتل کر دیے گئے، کچھ لوگ فرار کر دیے گئے۔ اسی دارالامارہ میں جناب مختار کی ضعیفہ ماں دوما بھی موجود تھی، اسی دارالامارہ میں جناب مختار کی ماں موجود تھی۔ تو ابو عجین کہتے ہیں کہ میں جناب مختار کی مادر گرامی کے پاس گیا، اور جانے کے بعد میں نے ان سے درخواست کی کہ ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی پشت پہ سوار کرتا ہوں۔ بہت توجہ کریے گا، شجاع مائیں، بھئی امام علی علیہ السلام نے عقیل سے کہا تھا، اے عقیل ایک ایسی خاتون تلاش کرو ولدت الفہولا، جسے شجاع باپ نے جنا ہو۔ اللہ اللہ، ایک ایسی خاتون۔ اچھا، تو ابو عجین کہتے ہیں کہ جب مصعب ابن زبیر نے دارالامارہ کا محاصرہ کیا، کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا اور کچھ لوگ فرار کر گئے، تو اس دارالامارہ میں جناب مختار کی ضعیفہ ماں دوما بھی موجود تھیں۔ ابو عجین کہتے ہیں میں دوڑا دوما کے قریب گیا، اور دوما کے قریب جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ میری پشت پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اس مارکے سے نجات دے دوں گا۔ تو کہتے ہیں ابو عجین کی جناب مختار کی ضعیفہ ماں نے اور بوڑھی اور کمزور ماں نے میری درخواست کو رد کر دیا، اور رد کرنے کے بعد یہ کہا کہ ابو عجین اگر مجھے گرفتار کیا جائے، اگر مجھے اسیر کیا جائے
تو یہ چیز، یہ گرفتاری، یہ اسیری اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں تمہاری پشت پہ سوار ہو کے معرکہ جنگ سے باہر چلی جاؤں۔ اللہ اللہ، اس ماں کے بیٹے کو مختار کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس عزیزان محترم، آج کی گفتگو یہی تک، وقت میرا ختم ہو چکا ہے، یہی پہ گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ بس آج کی گفتگو میں اتنی ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ خدا کا 3 قانون بتایا جو بدلنے والا نہیں۔ پہلا قانون، مجرموں سے انتقام خدا لے گا، یہ پہلا قانون۔ دوسرا قرآن کا یہ قانون ہے کہ ظالم ظلم کرے تو وہ گمان نہ کرے کہ خدا اس کے ظلم سے آگاہ نہیں، یہ دوسرا قانون۔ تیسرا قانون ہے جو ظالم اور ستمگر ہیں، جو مجرم ہیں، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہوگا۔ اتنی 3 باتیں، یہ قرآن کی 3 تعلیمات کو عرض کیا۔ اور اس کے بعد حضرت مختار کا اصلی نام، مختار کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کی کنیت ابو اسحاق بتائی ہے، آپ کا لقب کیسان بتایا، وہ بھی امیر المومنین، اور آپ کے والد کو ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی کہا جاتا ہے، اور آپ کی مادر گرامی کو دومت الحسنہ کہا جاتا ہے، جو تاریخ اسلام کی ایک برجستہ شخصیت ہے۔ جس نے اپنے آغوش میں مختار کو پالا ہو اسے دوما کہا جاتا ہے، اسے دوما کہا جاتا ہے، اسے دوما کہا جاتا ہے۔ کل سے گفتگو کروں گا عزیزان محترم، کیا مختار صرف شجاع نہیں تھے، صرف بہادر نہیں تھے جناب مختار؟ جناب مختار جہاں بہادر تھے، جناب مختار جہاں سخی تھے، جناب مختار جہاں سخنور تھے، بہت عظیم خطیب تھے جناب مختار، یتعاطی معالی الامور، بڑے بڑے جہاں کارناموں کو انجام دیتے تھے، وہیں پہ جناب مختار عابد و زاہد و متقی تھے۔ کل کی گفتگو یہاں سے کروں گا کہ حضرت مختار عابد تھے، حضرت مختار شجاع ہونے کے ساتھ زاہد تھے، اور حضرت مختار سخی اور شجاعت رکھنے، سخاوت اور شجاعت رکھنے کے ساتھ ساتھ متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی پہ اپنی گفتگو، کل کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ ان 5 دنوں میں جہاں تک ہو سکے گا اس عظیم الشان مرد مجاہد کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس عزیزان محترم، خون تو خون ہے، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خون خون ہوتا ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ سید الشہداء کا خون ہے، حسین کا خون ہے، علوی خون ہے، نبوی خون ہے، یہ بہے گا، یہ گرے گا تو یہ رنگ لائے گا، یہ ضائع نہ ہوگا۔ حسین نے اپنی شہادت پہ خوب اہتمام کیا تھا، جس نے اپنے خون کا ایک قطرہ بھی پامال نہ ہونے دیا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ لائے تھے اسی لیے اپنی بہن کو، امام سجاد کو اپنی شہادت کے بعد کے لیے اسی لیے رکھا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو میری شہادت کی تکمیل کریں گی، جو میرے خون کو پامال نہ ہونے دیں گے، وہ میرے بیٹے سید سجاد اور زینب اولیاء مقام ہے۔ بس عزیزان محترم، محرم کی 11 تاریخ تھی، اور جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو سید سجاد کا عالم یہ تھا کہ پاؤں کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا تھا، مگر شیدانیاں بیویاں کجاؤں کے اوپر اونٹ کی خننگی پشت پہ سوار تھیں، اور جب مقتل سے بیویاں گزری ہیں نا تو مقتل نے لکھا ہے ہر بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا لیا۔ اب دیکھ مرتبہ زینب نے اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرایا، کیا دیکھا؟ کربلا کا میدان، شہداء کی لاشیں اور شہداء گلائے کٹائے ہوئے سو رہے، مگر ان شہداء کے درمیان ایک لاشا ہے جس کے جسم پہ لباس نہیں، جس کے جسم پہ سر نہیں، جو تلواروں سے چھپا ہوا، نیزوں میں ڈھکا ہوا، پتھروں سے چھپا ہوا۔ ایک مرتبہ اس لاشے کے قریب بڑھی، تلوار ہٹایا، نیزہ ہٹایا، پتھر کو ہٹا لیا، اور ایک مرتبہ لاشے کو لے کر خدا کی بارگاہ میں کہنے لگی ربنا تقبل منا ھذا القلیل من القربان، اے میرے اللہ میری اس قلیل قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اس کے بعد اپنے ماں جائے کو خطاب کر کے کہا
انت اخی انت اخی، اے میرے ماں جائے اتنا بتا دے کیا تو ہی میرا بھیا ہے؟ ارے کیا تو ہی میری ماں کا بیٹا ہے؟ کیا تو ہی میرے بابا کا بیٹا ہے؟ اے حسین میں زینب ہوں، کیا تو ہی میرا بھیا، کیا تو ہی میرا بھاجایا؟ ارے زینب لاش برادر سے لپٹ کے بیٹھ کر رہے تھے، مگر سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی۔ زینب نے لاش برادر کو چھوڑ دیا، دوڑی دوڑی سید سجاد کے قریب گئی، بیٹا سید سجاد ارے تمہاری حالت غیر ہو رہی ہے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، جوان بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ارے کمر میں لنگر، گلے میں توکے خاردار، میرے بابا کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا ہوا، میرے بابا کو غسل و کفن نہ دیا گیا، میرے بابا پہ نماز نہ پڑھی گئی۔ اے پھوپھی اماں، میرے بابا کو سپرد لحد نہ کیا گیا۔ اے میرے اماں، اے پھوپھی اماں، لوگ میرے بابا کے قریب نہیں آتے۔ زینب نے دلاسا دیا، سید سجاد ارے گھبراؤ نہیں، یہ نانا کا وعدہ ہے، میرے حسین کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، یہی میرے حسین کا مزار بنے گا، یہی میرے حسین کی قبر بنے گی، یہی میرے حسین کو دفن کیا جائے گا۔ سید سجاد مومنین میرے حسین کی زیارت کو آئیں گے، میرے حسین کی قبر مومنین کے دلوں کا کعبہ بنے گی۔ دنیا سے مومنین میرے ماں جائے کی قبر پہ آئیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها دس مرتبہ بسمك يا الله 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 یا اللہ یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے مام کو مسراتی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔